من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ عبس کی آیت 20 اور 21 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ رب العالمین انسان کو کبر سے، نخوت سے، بڑا بننے کے جذبے سے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو اپنی ذات کے متعلق لگ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ حالانکہ مسلمان سب سے زیادہ نمازی 24 گھنٹے میں اللہ کی کبریائی اس کی زبان سے نادانشتہ طور پر یا دانشتہ طور پر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اذان میں آپ سنتے ہیں، اقامت میں سنتے ہیں، تکبیر تحریمہ میں سنتے ہیں، رکوع میں سنتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، اٹھتے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر گئے اللہ اکبر، پھر اٹھے اللہ اکبر، یعنی 5 وقت اللہ اکبر کی صدا رہتی ہی رہتی ہے۔ پھر بھی انسان کو دھوکہ لگا رہتا ہے کہ آئی ایم، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہیے استغفر اللہ۔ انسان کبھی نہ اپنے متعلق یہ بدگمانی میں نہ مبتلا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی پہلے سوچا کرتا تھا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھئی انسان کو ناپاک قطرہ سے پیدا کیا، ہو گیا۔ بار بار اللہ تذکرہ کرتے ہیں اور انسان اس کے باوجود دھوکہ کھاتا ہے۔ چلیے، تو کل کے سبق میں آیا تھا کہ من نطفۃ خلقہ فقدر، کہ انسان کے ماں کے پیٹ میں 4 چیز فرشتے لکھوا دیتے: مقدار عمل، مدت زندگی اور رزق کتنا ملے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا زیادہ ٹینشن مت لیجیے، ہمیں جو رزق مل رہا ہے یہ ہماری ماں کے پیٹ میں ہی لکھا جا چکا ہے۔ اب جو نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ٹینشن مت کیجیے۔ 3 بات، اور شقی ہے یا سعید ہے، یعنی آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ اگر ہم سے آپ سے کوئی اللہ پاک نیکی کا کام کرا لے رہے ہیں تو فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر ہم سے کوئی بدبختی کا کام ہو رہا ہے تو فلا تلومن الا نفسہ، ملامت کسی کی مت کیجیے، اپنی ملامت کیجیے۔ اور واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کیجیے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کیجیے۔ چلیے، اب آج کے درس میں آ رہا ہے ثم السبیل یسرہ، پھر راہ آسان کر دی اس کو، بھلے اور برے کی تمیز، کالا کو کالا ہی کہنا، سفید کو سفید ہی کہنا، خوشبو کو خوشبو ہی ماننا، بدبو کو بدبو ہی ماننا۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا بڑی اونچی بات کہ ہمارا قصور ہی یہی ہے کہ ہم سفید کو کالا نہیں کہتے اور کالا کو سفید نہیں کہتے، یہی ہمارا جرم ہے۔ بہت اونچی بات کہی ہے جس کی وضاحت کا موقع نہیں۔ یعنی ایمان اور کفر، بھلے اور برے کی سمجھ دی، ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کو میں نے نطفہ منی سے پیدا کیا ہے اور یہ ماں کے پیٹ میں قرار پکڑا تھا، تو ثم السبیل یسرہ، ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ ماں کی پیٹ سے نکالنا اللہ نے آسان کر دیا۔ جی انسان کہتے ہیں اطباء کہ بچہ آنکھ بند کر کے رکھتا ہے ماں کی پیٹ میں 9 مہینہ، اور جیسے اس کی آنکھ ماں کی پیٹ میں کھلتی ہے اپنے دونوں پاؤں کو یہاں لگاتا ہے وہ، اور دھکے مار کے 9 اور 2 جی باہر نکل آتا ہے۔ یہ اللہ پاک ہے۔ اس لیے عورت بچہ نہیں پیدا کرتی، ثم السبیل یسرہ، اللہ نکالنا آسان کر دیتا ہے۔
اسی عورت کے اسی بچے کو اس راستے سے آپ داخل کرنا چاہیں قیامت تک نہیں داخل کر سکتے. لیکن یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ تنگ راستوں سے کم سر ہی اس کا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی. اپنے سر کو جا کے آج پیمائش کرو کتنا بڑا ہے اور شکر کرو رب ذوالجلال کا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ بارگاہ حق میں سر بسجود ہو جاؤ. اور اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے, آیت نہیں پڑھوں گا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کر لو. مسلم میں روایت ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے کہاں ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کے حالت میں ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت خاتم النبین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ فِي السُّجُودِ, سجدے میں کثرت سے دعا مانگو. لیکن ہمارے یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ سجدہ میں گیا نہیں اور اس سے پہلے ہی سے اٹھا لیتا. جی کچھ لوگ صرف پیشانی ٹکاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف ناک ٹکاتے ہیں. مسئلہ سمجھ لو, اگر پیشانی اور ناک دونوں سجدے میں نہیں سٹی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اس پر اجماع ہے, مفتہ بہی قول, کسی کا کوئی اختلاف نہیں, فقہا میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اس لیے سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں ٹھکانا چاہیے زمین پر. لڑکے لوگ اصل میں اتنا میک اپ قیمتی لگاتے, سوچتے وہ ہو سجدہ میں جاؤں گا تو سب میک اپ میرا اتر جائے گا. چلیے, تو جو بھی تفسیر ہو, یا تو حق اور باطل کے درمیان پہچاننا آسان ہے. الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. هو الاول قبل كل شيء, وہ سب چیز سے پہلے ہے. وهو الاخر بعد كل شيء, سب مرا جائیں گے لیکن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهو الظاهر فوق كل شيء, کتنی بلندی پہ چڑھ جاؤ, سوچ میں ارادے میں کتنے اونچے ہو جاؤ, تمہاری بلندی سے بلند رب ذوالجلال ہوگا. تم کہیں بھی جا کے وَهُوَ الْبَاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ, تم کہیں جا کے چھپو, تمہارے چھپنے کی جگہ سے پہلے وہاں اللہ موجود ہوگا. اس لیے کبھی بھی عقیدے میں گڑبڑ مت پیدا کر دینا. اعمال میں تو جو کچھ ہوگا وہ بخش دیں گے, عقیدے میں اگر جھلمل یقین ہے تو نہیں ہوگا. دنیا یا جنت کا راستہ یا دوزخ کا راستہ, جی یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے. جی دنیا میں جتنے دن رہ لیجیے ہر حال میں بولو جانا ہے, واپسی ہی واپسی ہے, جانا ہی جانا ہے, نہیں جانا نہیں ہے. پھر تو بہت نہیں سمجھے. اللہ یتوفی الانفس, انسان مرتا نہیں ہے. اللہ یتوفی الانفس, اللہ مارتا ہے اس کو. دنیا میں کون مرتا ہے ذرا بتا مجھے تو؟ کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا. جیسے ہی بابا کو کچھ ہوا لے چلو ہاسپٹل تاکہ بچ جائے, نہیں, وہ اس لیے نہیں لے جاتا ہے کہ تمہارا باپ وہاں زندہ سے آئے گا, اس لیے لے جاتا ہے کہ ملک الموت وہی مستشفیٰ راشد میں بیڈ نمبر 24 پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بڈھا آئے گا اور اس کی روح میں نکالوں گا. تو بیٹے نے مدد کیا ایمبولینس سے فرشتے کی, نہ کہ اس لیے کہ بابا کو لے گیا تھا وہاں سے واپس لانے کی. اس لیے ثم السبیل یسرا, اللہ لے جاتے بابا, اللہ, ہاں, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. ہاں دنیا جائے قرار نہیں ہے, یہ دنیا فرار ہے, فرار. ہر شخص کو دیکھو, ابھی نماز پڑھا تم بھاگ جاؤ گے گھر, ابھی گھر میں جاؤ گے صبح آفس میں بھاگ جاؤ گے, شاید گھر جاؤ گے تو میڈم بولے گی دودھ لے کے آؤ تو لو بھاگے. فرار ہی فرار ہے. اور قرار ہے تو جا کے قبرستان والے سے پوچھ لو کہ تمہیں قرار ہے کہ نہیں, وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. جی راہ فرار نہیں ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. اب چلیے, پھر اس کو مردہ کیا, مارا, بس ختم بات. چل بھائی, فاقبرہ, اس پر کل کریں گے کلام. پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو. کس کو؟ مفتی صاحب کو قبر میں رکھوا دیا. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تو زیادہ لمبا رہنا چاہتے ہو. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کو کرے. یہ کل دوستو, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.